بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا ایک متفقہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود ٹھہرائے ہیں جو پوجے جاتے ہیں؟ گزشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ان رسولوں سے پوچھو، کن سے پوچھو؟ جو وفات پا چکے ہیں ان سے پوچھو کہ ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود ٹھہرائے ہیں، کوئی اور خدا بنایا ہے، کسی اور خدا کی پوجا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو، کن سے؟ جو انبیاء وفات پا چکے ہیں ان سے پوچھو کہ ہم نے کوئی اور معبود ٹھہرایا ہے، رحمان کے سوا کسی اور معبود کی پوجا کی ہے؟ نہیں۔ اگر مردے نہیں سنتے تو ان سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے اب بھی کشف قبور حاصل کرنے والے لوگ مردوں سے سوال کر لیتے ہیں، ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر مردے نہ سنتے ہوتے تو انہیں قبرستان میں سلام نہ پیش کیا جاتا اور حضور کو نمازوں میں سلام نہ پیش کیا جاتا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے مقتول کافروں کے اوپر کھڑے ہو کر ان سے یہ پوچھا کہ کیا میرے تمام فرمان سچے تھے یا نہیں؟ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ان مردوں سے کیسے کلام کر رہے ہیں؟ آپ انہیں کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ جب زندہ لوگ مردے کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اس لیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازوں میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اور کن لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے؟ وہ 3 لوگ ہیں۔ جو کھانا کھا رہا ہو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، جو بندہ سو رہا ہو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، اور جو بندہ استنجا کر رہا ہو اسے بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔